لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں دو تین تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا، آپ اس کی تائید کر دیں گے۔ ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا، تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ۔ نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی۔ جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا، اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا۔ جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی۔ اسے آپ کو گرفتار کیا، جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ بات سمجھیں آپ، ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا روم کے بادشاہ نے بندہ ضائع کرنے والا نہیں، وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں، کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آج، اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے،
تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے، کو عقل کی بات کر۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے۔ فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سنوار کر بھیج دیا گیا۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، 2 لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا، تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے، اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے، تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی۔ جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں۔ صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، سندل سے دھلے ہوئے، کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اس نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ سبحان اللہ۔ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی۔ اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی، حد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا۔
کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے۔ جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نی، کئی دوزخ لنگنے پیندے نی، جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں وہ کادے نال شہید کرے۔ ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے ہیں۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے۔ ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا ہے۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے۔ میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں۔ ہاں، نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی؟ مدارس، اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔
یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ، وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں، لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام۔ حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے، فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے۔ تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دئی دی انہوں نے، ہم بھی مولوی امیر نہ ہو جانا، مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، کیونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں، کیوں حضرت؟ ایسا ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا، تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے۔ مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے، حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی۔ کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں۔ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ، لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کی ہے بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے ایک سابقہ وزیر صاحب تھے سر راہ، کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں؟ میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکنسیز ہوتی ہیں، جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے، کبھی آپ نے کوئی مسجد سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے؟ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے۔ تو مدارس کے ذمے جو کام تھا، مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے۔ اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کبھی کسی وزیر، مشیر، مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں، پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے، دین کا کوئی کام کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، پر کوئی کام تو کرتی تھی نا۔ اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں، اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی۔ بخاری ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا۔ حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پر درد دل سے۔ اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے، قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا؟ تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، صف بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی ڈیوٹی تو۔ تیسرا تقاضا حضور کی محبت کا، سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں، حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر۔ تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں
کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں۔ امت سے پیار کرو گے نا، امت سے، ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا۔ او دوستو، یہاں لوگ کس کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ میں کثرت امت پر فخر کروں گا۔ ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے۔ پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے، ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے۔ پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، تینوں کی لگے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو۔ امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا مینوں کی لگے، دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینے، انگلی کا مسئلہ ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے۔ ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے، ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے، اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے لگا، ہم دیتے ہیں بیان، مذمت۔ آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا؟ فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری چونکہ جماعتیں ہیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ، تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا؟ یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا، ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں سطحی کر رہا ہوں، دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا، اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی، وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی۔ خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی، اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ اور میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا، اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو، جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں گے۔ 2 منٹ کے لیے سوچو،
उम्मत अगर इसी तरह कटती रही, परेशान रही, दुखती रही, और बारी बारी करके, इकबाल ने क्या कहा था, उसने कहा था वतनों में, उन्होंने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो इकबाल हम क्या करें, कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफवी है। तू बैसियत मुसलमान सोचना शुरू कर, बैसियत मुसलमान, और यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हारे अंदर कहीं से कोई मोमिन भी बोलता है कि नहीं? इलाकाई तासुबात और मुल्की सरहदों में कैद हो जाने वालों, तुम एक नबी की उम्मत हो। क्यों नहीं समझते? जब कश्मीर की बेटी रोती है तो मदीने वाले महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटी रोती है। जब फ़लस्तीन की बेटी रोती है तो उम्मत की बेटियां रोती। खुदारा कुछ दर्द दिल अपनी तबीयत में पैदा करें। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं तो आम लोगों से ऐसे तबसरे सुनता हूं जो नहीं करने चाहिए। ओ नहीं जी नहीं, दूसरा रुख भी देखो, आम आदमी उठ के, आम लोग भी ये ख़तरनाक सोचें और इनसे खौफनाक नताइज बरामद होंगे। तो 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। एक तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ज़िंदगी को सादा करें। पैसा ज़रूर कमाएंगे लेकिन पैसे से प्यार ना करो, प्यार तो मदीने वाले रसूल से करना। दौलतें, हिरस, हवस, तमा, इनसे बाहर आओ। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की है, कुछ ना कुछ दीन का काम, और उसमें भी शोहरतों से बचते हुए, तस्वीरों से बचते हुए। मैं हर महफिल में शायद कहता हूँ मेरी फ़ोटो आ रही है और लाइव आ रहा है और फलां हो रहा है, लेकिन इस महफिल का खूबसूरत इंसान वो है जो सबसे पीछे बैठा है। वो किसी फ़ोटो के लिए नहीं आया। और मैं ढेर सारे लोग देख रहा हूँ, ये जो आगे बैठ जाते हैं बाद औक़ात 5, 7, 10 लोग, ये बड़ी तस्वीर साजी करते हैं, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं, जो पीछे बैठे होते हैं उनकी कोई फ़ोटो नहीं आती। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कभी मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन जिनके लिए आए हैं उन्हें तो पता है ना कौन कौन आया है। करते हैं ना, मुश्किल में आके, परेशान होके, थकावट का इजहार करके, तकलीफ़ बता के भी बंदा काम कर ही लेता है, हो ही जाता है। लेकिन अगर उसी काम को खुश हो के कर लिया जाए तो फिर भी हो ही जाता है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि वो फिर ज़रा ना वो बात बोझ नहीं बनती, ना अपनी तबीयत पे ना सामने वाले की तबीयत। ज़िंदगी के अंदर वक्त गुजारने के लिए इंसान को खाने की, सोने की, सांस की बड़ी अशद ज़रूरत होती है। 24 घंटे मुसलसल जिस बंदे को आप सोने नहीं देंगे वो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रह सकता। अगर मुसलसल इतना टाइम बगैर खाना खाए भी किसी को गुजारना पड़े तो इंसानी तबीयत का तकाजा होता है कि नकाहत महसूस करता है इंसान, उसके लिए रोज़मर्रा के काम मुश्किल हो जाते हैं। मेरी तरफ देखें जी, वीडियो बन रही है ना, 2-4 लोग बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिल जाएगी आप हजरात को। वैसे भी इसका सवाब तो कोई नहीं ना, मतलब फ़ोटो ही बनाएंगे। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। आप मेरी बात पर गौर करें, यानी खाने के बगैर, सोने के बगैर, सांस के बगैर इंसान के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती है। लेकिन याद रखें, ये सारी चीज़ें हों और मोहब्बत ना हो, तलखी सी हो तबीयत में इधर उधर, तो फिर भी इंसान घुटन महसूस करता है। मिसाल सादा करता हूँ ज़्यादा, आप किसी जगह पे मुलाजिम हैं, आपकी जॉब बड़ी अच्छी है, सैलरी पैकेज भी बड़ा अच्छा है, अलाउंसेस भी हैं और आना जाना भी आपके लिए कोई दुश्वार नहीं। लेकिन वो जो अमला है ना, जहाँ आप काम काज करते हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, तलखी सी हो गई है, ग्रुप बन गए हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो सारी सहूलियात के बावजूद भी इंसान का दफ्तर जाने को दिल नहीं। चलें और करीब आते हैं, घर में दौलत भी हो, बच्चे भी हों, मकान भी बड़ा ही उम्दा हो, सारी आसानियाँ हो, बस मियाँ बीवी का प्यार ना हो, मुझे बताइए काम ठीक चलता है? बहुत सारे लोग तो इसका इजहार कर लेते हैं और कुछ ज़ब्त वाले होते हैं वो कहते नहीं। वरना जो लोग घर के अंदर मोहब्बत के भूखे हो जाते हैं तो वो तो बड़ी बड़ी सलाहियत भी हो तो ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर पाते।
گھر کے اندر کا ماحول جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان پر کچھ معاملات بوجھ ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر مکان کچا ہو، آمدن تھوڑی ہو، لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو محسوس کرتا ہے انسان کے زندگی کے بہت سارے دن ہیں جو یوں گزرے کہ جیسے دل کرتا تھا کہ یہ دن لمبے ہو جاتے، یہ راتیں لمبی ہو جاتی۔ ہماری زندگی میں محبت کی بڑی ہی ضرورت ہے، پیار کی بڑی ہی ضرورت ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ، آثار، ہمارے اسلاف کی زندگیاں اگر آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دین اسلام کا اگر کوئی اور نام آپ بیان کرنا چاہیں تو اسے دین محبت کہا جا سکتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ساری رات نماز پڑھ لیتے تھے نا، یہاں تو کچھ رکھتے لمبی ہو جائیں، کچھ آیات زیادہ پڑھ لی جائیں تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ساری رات ہی نماز، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات کیسے قیام ہوتا ہے اور سجدہ ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے جب رب سے پیار ہو جائے۔ پھر لوگ نہ کونا تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، لوگوں سے بچتے ہیں، کوئی جگہ ملے تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر تلاش کرتے ہیں لوگ۔ اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے، مالک سے جب پیار ہوتا ہے، پھر تو میرے بھائی ہجوم نہیں اچھے لگتے، تنہائیاں اچھی لگتی۔ پھر تو انسان کو ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو تو شاید بہت سارے لوگ ویسے ہی تنہائی میں چلے جائیں۔ محبت الہی جب دل میں آتی ہے، جبھی تو انسان اپنا پیسہ کمایا ہوا، اپنی محنت سے کمایا ہوا، وہ نکال کے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ محبت الہی جوش مارتی ہے، صرف رمضان کے نہیں، وہ باقی دنوں میں نفلی روزے رکھتے ہیں اور بڑے شوق سے رکھتے ہیں۔ محبت کے درجات ہیں، ہماری اب وہ کیفیات نہیں رہی، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا جو زمانہ ہے یہ لوگوں کا ایک دوسرے سے اٹیچ ہونے کا دور ہے۔ بڑی آسانیاں کر دی گئی ہیں میڈیا کے ذریعے اور فلاں چیز کے ذریعے، قربت ہے۔ تو زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو مجلسوں کے ہیں، محفلوں کے ہیں، وہ خاص کیفیات جس میں انسان کی طبیعت اور زیادہ اللہ اللہ کرنے کو چاہے، اور زیادہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ بہت شوق سے عبادت کرتے تھے، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے، پھر ان کے دلوں میں رب کی محبت جوش مارتی۔ ایک دن بہت سارے صحابہ جمع ہو کے محبوب کی بارگاہ میں آئے اور بڑے درد سے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا رب کہاں ہے؟ اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہنے لگے، میرا بھی دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب یارینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے کہ تو دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا۔ او بھائی جوش مارا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے، ادھر دیکھو میری طرف، فرمایا تم میں سے جس کا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، زمانہ بیت گیا سجدے کرتے، تسبیح پڑھتے، عبادت کرتے، اب دل کرتا ہے وہ کبھی ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، وہ کبھی ملے، دل کرتا ہے۔ تو صحابہ وہیں موجود تھے، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ کے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ تو اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، اور پھر اس محبت کا لازمی نتیجہ اور اس محبت کا مظہر رسول کائنات سے محبت، اور عملی محبت نبی پاک سے، عملی، صرف محفل کی محبت نہیں،
خالی نعروں کی محبت نہیں، کیفیات کی محبت۔ یعنی ویسے بھی کبھی دل کرے نا بندہ جا کے نعت خاں کے دروازے پہ دستک دے، کوئی ضروری نہیں نا کہ آپ اسی وی آئی پی نعت خاں کے دروازے پہ جائیں جس سے ملاقات بھی کرنی ہو تو جیب میں کچھ لے جانا پڑتا ہے۔ محلے میں بھی تو نعت خاں ہے نا جو شوق سے نعت پڑھتا ہے، اسے کبھی کھڑا کر کے کہا جائے نا یار دل بڑا پریشان ہے، محبوب کی دو نعت کے شعر تو سنا۔ کتنی تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں، کتنے دکھ ہمیں ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو نا کہ رضائی میں باپ رو پڑے اور وہ بہت روئے تو اس کے بچے پوچھیں کہ اماں ابا جی کو کیا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو اماں کہے نہیں پتر کچھ بھی نہیں، تمہارے باپ کو محبوب کا مدینہ یاد آتا ہے۔ پیسے جیب میں رکھیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بات تو سنیں نا، یہ زیادہ مہنگا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، تو آپ میری بات پر توجہ کریں۔ دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، اس پر آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی، یہ بھی ان کی عاجزی ہے، فرماتی میں تو سمجھتی تھی کہ کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی بیماری ہو تو لوگ روتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ فرماتی ہیں پھر ہجرت کی رات، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کئی دنوں سے انتظار میں تھے کہ محبوب تشریف لائیں گے۔ فرماتی ہیں ہجرت کی رات جب کریم محبوب علیہ السلام ہمارے گھر آئے، طے تو پہلے ہی تھا کہ حضرت صدیق اکبر ساتھ جائیں گے، لیکن جب ہجرت کی رات محبوب آئے اور آتے ہی محبوب کریم نے فرمایا ابو بکر تیار ہو جائیں، آپ کو میرے ساتھ جانا ہے۔ تو فرماتی ہیں حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، یعنی تیاری تو پہلے تھی، سامان تو تیار تھا، جب وہ روئے نا عاشق دا کام ہی رونا تو نہ تے بنا رویو نہیں منظوری، اے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے پاویں وصل ہووے تے پاواں دوری۔ کہتی رو پڑے، اور جب روئے تو اس دن مجھے سمجھ آئی کہ صرف دکھوں میں نہیں رویا جاتا، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ جب عملی کیفیات ہمارے ہاں نا، ہمارے جو تقریر ہوتی ہے نا، گفتگو جو ہوتی ہے وہ ایک بہترین اثر رکھتی ہے۔ جب کسی عالم کی ہم بات سنتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جب ہم کسی عالم سے بات سنتے ہیں تو ہمارے عمل میں ترقی ہوتی ہے، جہالتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، عقائد مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن جو کیفیات ہے نا، ہماری کیفیات وہ عمل سے تبدیل ہوتی ہے۔ اس بات پر جب ہم عمل کرتے ہیں نا، میری جو جماعت ہے نا، ہم جو لوگ ہیں، ایک زمانے تک لوگ ہمیں کہا کرتے تھے یہ درود و سلام والے لوگ، لیکن اب کہاں وہ حال ہے، کہاں تسبیح ہمارے ہاتھ میں۔ ادھر گئے وہ لوگ جو ایک ایک دن میں 10-10 ہزار بار درود پاک پڑھتے تھے۔ وہ بزرگوں سے پوچھتے تھے کہ درود شریف کا کوئی ایسا صیغہ بتائیں کہ میں جلدی حضور کی بارگاہ تک پہنچوں۔ اب وہی معاملہ ہو گیا، فوٹو کھینچو، نعرہ لگاؤ اور جناب مطلب کچھ ڈسکس کرو، کچھ باتیں، آپ کیفیت سے رہ جائیں گے، سوچ سے رہ جائیں گے، ہر چیز کو بحث میں لے آئیں گے تو اصل کام رہ جائے گا۔ ذائقے کے ساتھ محبوب سے محبت کی جائے۔ ہمارے خلیفہ اعلیٰ حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے، علماء زیادہ جانتے ہیں، حزب اللہ ناو والے لاہور۔ اس میں نا محبوب کے معجزات ہیں، فضائل ہیں، خصائص ہیں، شمائل ہیں، حضور کی عظمتیں۔ سید صاحب جب بڑے علیل ہو گئے نا، کمزور ہو گئے، ساری زندگی پڑھایا، ساری زندگی انہوں نے اسباق پڑھائے، جب زیادہ علیل ہو گئے اور کچھ سماعت اور بصارت پر بھی ظاہری ان پر اثر ہوا، تو پتہ کیا فرماتے تھے؟ مدارج النبوت لاؤ اور مجھے حضور کی شانیں اس میں سے سناؤ۔ کیوں؟ کہتے تھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو تم مجھے حضور کی عظمتیں سناؤ گے تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا، میری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ وہ اس میں سے باب نکالو حضور کی تعریف کے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی لچھے دار بات ہی ہو، کوئی نیا نقطہ ہی ہو، نہیں، کوئی بات بار بار بھی سنی جائے، لیکن محبوب کی عظمت کی بات ہے نا، اس کے لیے شوق ہو، اس کے لیے ذوق ہو، اس کے لیے توانائی ہو، اس کے لیے درد ہو، حضور سے محبت۔ پھر یہ جب یہ محبتیں ہم کریں گے تو ہمارا لہجہ محبت والا ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں لوگوں کے نا لہجے بڑے سخت ہو گئے ہیں، تلخ تلخ باتیں،
اور ڈاڈی ڈاڈی گفتگو، اور جناب یہ 10 منٹ اشارے پہ کھڑا ہونا پڑا تو پریشان، شکوے ہی شکوے، مطلب کسی مجلس میں بیٹھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے خیر والی بات ہی کوئی نہیں، ہر طرف پریشانی، معاذ اللہ، ہر طرف مایوسی، تلخ، اور مختلف بہانے کر کے لوگوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اس لیے تلخ ہوں کہ میں بندہ سچا ہوں، کہ سچے بندے تلخ ہوں دیں، تو میں نے کہا آپ سجدہ صاف کریں، یہ بھی آپ سے غلط بات نکل گئی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو سچا ہے وہ تلخ ہے؟ اور خدا کے بندو، دنیا میں سب سے زیادہ سچ محبوب کریم نے بولا ہے، پر سب سے میٹھا کر کے بولا ہے۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سچا بندہ تلخ ہوتا ہے؟ آپ اپنے انداز پر توجہ دیں بلا وجہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جناب پیر صاحب آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا خوش رہنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، دکھ ہی بڑے ہیں زندگی میں، تکلیفیں بڑی، آپ کو کیا بتائیں، بڑی تکلیفیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی اتنا بھی دکھی ہے کہ جو 3 4 دن روٹی نہ کھاتا ہو؟ ہے کوئی اتنا؟ بولیں۔ لیکن محبوب کریم نے تو نہیں کھائی، 4 دن نہیں کھانا کھایا۔ بچوں کے بڑے مسائل ہیں، کسی کی بچی اپنے سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، آبلے پڑ جائیں، کرتی ہے، لیکن محبوب کی شہزادی کے تو پڑ جاتے دستے مبارک۔ کن چیزوں کو دکھ بنا لیا ہے، کن چیزوں کو ہم نے یہ انداز اختیار کر لیا کہ وہ جی بڑے دکھ ہیں، اور پھر اگر ہوں بھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سارے نبی ستائے گئے، میں سب سے لاڈلا ہوں، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ یہ تو بھائی وہ لوگ ہیں بڑے جنہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں، حضرت پیر صاحب، حضرت مفتی صاحب، حضرت علامہ صاحب، حضرت شہزادہ صاحب۔ جو بندہ عملی زندگی میں آتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے نا زندگی میں، جب جہاز چلتا ہے نا تیز، تو سامنے سے اتنی تیز ہوا بھی پڑتی ہے اسے، جو جتنا زیادہ خدمات کرتا ہے اتنی زیادہ مشکلات میں بھی آتا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اڑیں بھی اور آپ کو ہوا کے تپیڑوں کا مقابلہ نہ کرنا پڑے؟ وہ تو جو سکھی بیٹھے ہیں نا اندر چپ کر کے، سارا دن بیچارے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی ٹوپی کوئی پکڑتا ہے، یہ بیچارے کیسے انقلاب لائیں گے؟ وہ تو کوئی 4 دن مشقت کی ہو تو تب سمجھ آتی ہے کہ بھائی کام کیسے کرنا ہے۔ آپ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا کے بندو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، اور آپ سیرت مبارکہ کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، اعلان نبوت سے پہلے بھی ابھی سرکار کی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بڑی چھوٹی عمر میں والدہ دادا سب لوگ چلے گئے، اور پھر اعلان نبوت کے بعد جو حال ہوا، یہ بڑا عجیب معاملہ نا کہ کل تک آپ کسی کو آنکھوں کا تارا کہیں، صادق اور امین کہیں، اور جب آپ کے مفادات پہ چوٹ لگے، جب آپ سے کہا جائے کہ دین بھی قبول کرو، تو جس کو صادق اور امین کہیں پھر معاذ اللہ اسی کو جادوگر کہنا شروع کر دیں، پھر آپ شاعر کہنا شروع کر دیں، آپ کے لہجے ہی بدل جائیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا مقابلہ، اور ہمیشہ مقابلہ، اور پوری توانائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، ان کو یہ کیا بات ہوئی کہ 2 4 دو کھانا اور جناب رو رو کے برا حال کر لینا، پورا اس کا مقابلہ۔ اور پھر مکہ شریف میں صرف کافر تھے، مدینے میں منافق بھی تھے، ان کے ساتھ بھی مقابلہ، اور پھر ساری آزمائشیں اپنی جگہ پہ۔ پہلے انہوں نے مکے میں بڑی تکلیف دی، سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو کبھی وہ بدر میں تلواریں لے کے آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق میں آ گئے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، ہر وقت کے مسائل۔ لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دکھ اپنی جگہ، پر میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے۔ اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا جو سلام ہے نا، یہ سارا سیرت ہے، یہ ساری سیرت ہے حضور کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، ادھر دیکھو، جس کی تسکین سے، یعنی ایک بندہ رو رہا ہے، حضور ہلکا سا مسکرائیں، ہلکا سا، تو ہنس پڑا ہے۔ اب لازمی سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس ہلکی سی تسکین کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا، تو اگلے شعر میں جواب دیتے ہیں اس کا، کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تبسم تو محبوب کی عادت کریمہ ہے، یہ تو حضور کی عادت مبارکہ ہے۔
تو اپنی زندگی میں تھوڑا سا انداز محبت والا بنائیں، لہجوں پہ تھوڑی توجہ کریں. ہمارے ہاں نا جوان بھی کہتا ہے کہ میں جوان ہوں تو مطلب میرے سے تو غلط بات برداشت ہوتی نہیں. تو بھائی صحیح کو تو برداشت کرنا بھی نہیں پڑتا، صحیح کا بھی کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے، غلط ہی تو برداشت کرنا تک کروں. تو بھائی آپ نے بھی کرنا ہے، اس لیے کہ آپ بڑے ہیں تو آپ کا دل بھی بڑا ہے. تھوڑا سا اگر یعنی میں نے شروع میں کہا کہ کام تلخ ہو کے، ناراض ہو کے، پریشان ہو کے بھی ہو ہی جائے گا، اور محبت سے بھی ہو ہی جائے گا، پیار سے بھی. یہ ہمارے ساتھ بچے سفر کرتے ہیں گاڑی میں، تو جو بندے پکے مسافر ہیں نا میری طرح کے، ان کو سفر بھی بڑا کچھ سکھاتا ہے. تو کئی دفعہ کو بندہ غلط کراس کر جاتا ہے گاڑی کو، اوورٹیک بھی کر گیا اور جاتی دفعہ نا طنز بھی کر گیا، کہندے سیکھ لو چلانی کسی کو، سیکھ لو. اب وہ ڈرائیور صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. بھئی ایک تو بندے نے غلطی کی، اور پیر صاحب بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو چھڑ یار انہوں کرن دے، تو چھڑ. یہ مجھے کہہ رہے ہیں بگانی بھی نہیں، بس ادھر 100 پہ ہی رہنے دے. وہ موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو میں پھر اس کو کہتا ہوں، گاڑی رکوائی میں نے کہا پتر اس تو جو کرنا سی وہ کر گیا، تو ایسا تو سفر کرنا ہے کہ نہیں، تو چھڑ پرا انہوں بھول جا، اب ہنس مسکرا تاکہ سفر صحیح گزرے، خیر والا گزرے. مطلب زندگی میں اگر کسی وقت کو بندہ تلخی پیدا کرنے کی کوشش بھی کرے تو شرارت کرنے والا بندہ خطرناک نہیں ہوتا، جو اس کی شرارت قبول کر لے، سازش کا شکار ہو جائے، وہ خطرناک ہوتا ہے. یہ فراڈیا کیا کرتا ہے بھلا؟ لوگ کہتے ہیں نا فلانا فراڈ کر گیا ہے، وہ فراڈ نہیں کرتا، کیونکہ ہم کسی کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں نا. فراڈیا بھلا کیا کرتا ہے؟ بندے کے اندر ایک لالچ ہوتا ہے، وہ فراڈیا یہ کرتا ہے کہ اس لالچ کو جگاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے کو لے لے تو پھر تیری یہ جنہوں نے مہنگی کر کے تے انج کر کے میں بکا. وہ فراڈ کرتا ہے تب جب ہمارا اندر کا لالچ ہے. لیکن ہم اس کو فراڈیا کہتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میرا بھی تھوڑا دل آ گیا سی کہ اگر اس طرح ہو جائے نا راتوں رات کوئی سلسلہ بن جائے امیر ہونے کا تو میں ہو جاؤں. تو اپنے لہجوں کو، اپنے انداز کو تھوڑا پیار والا بنائیں. دیکھو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن سے ہم نے کبھی کبھار ملنا ہے، کبھی کبھی ملاقات ہوگی تو ٹھیک ہے میٹھا بول لیا. کچھ لوگ مسلسل ہمارے ساتھ ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں. جب ہمارے لہجے ٹھیک نہیں نہ ہوتے، پیار والے نہیں ہوتے، تو یہ جو ہمارے بالکل قریب رہنے والے لوگ ہیں یہ بڑی آزمائش میں ہوتے. میں نے بڑے بڑے سمجھدار لوگ دیکھے، پنچایت والے، لیکن وہ جی انہوں نے مزاج بنا لیا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں تو لہذا مجھے غصہ کرنا چاہیے، میرا بنتا ہے. لوگوں نے کہا نا حضرت بڑے جلال والے ہیں، تو حضرت سچی مچی جلال والے بن گئے. وہ ہمارے نفسیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے نا، آپ کو پتہ چل گیا ضدی ہے، تو روز اس کے سامنے کہنا نہیں تو بڑا ضدی ہے. اور مائیں کہتی ہیں نا پہلے بچے نہیں سا نینج دے تو بڑا ستا ہے. اس کو آپ روز ضدی کہیں گے، ذہن بن جائے گا میں واقعی ضدی ہوں، وہ پکا ہو جائے گا اس بات میں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض بندے پکے ہو گئے کہ میں ہوں ہی تلخ. بڑی تکلیف. یعنی ماں بھی اگر کھول کے بیٹے کو کام نہ بتائے تو پھر کس کو بتائے؟ بڑی تکلیف میں اس بندے کا باپ جس کا رویہ سخت ہے، کدھر جائے وہ؟ بڑی تکلیف میں وہ عورت آ جاتی ہے جس کا خامد ہر وقت اپنی زبان سے غلط بات کرتا ہے، گالی دیتا ہے، معاذ اللہ. کدھر جائے گی وہ خاتون؟ اور جس عورت کی زبان تیز ہے، تکلیف دیتی ہے، وہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے وہ سارا گھر اور وہ اس کا شوہر اور سارے معاملات. ایک مدرسے کا بچہ تھوڑے دن پہلے میرے پاس آیا اور آتے ہی وہ زور زور سے رونے لگ گیا، زور زور سے. تو میں نے کہا کسی استاد نے مارا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کسی بچے نے تنگ کیا. فٹافٹ میں اٹھا، میں کہا پتر تو فکر نہ کر، 10 مسئلہ کی اتنا زیادہ نڈال تو ہو گیا. تو وہ کہنے لگا پیر صاحب کرو فون آیا ہے، میری امی تے ابو پھر پہ لڑ دے، اتنا سخت لڑتے ہیں، میرا والد مارتا ہے میری ماں کو، اور پھر ہم بہن بھائی 4 پنجوں کے نیچے چھپتے ہیں، ہمیں ڈر آتا ہے. تو بڑی تکلیف ہے. آپ کوئی دعا کر دیں. میں جب گھر سے آیا تھا تب بھی میری اماں نے کہا تھا ان سے دعا کرانا. اس بچے کا نا وجود یہاں اسے خبر ملی ہمارے ہاں، یہاں اس کا وجود کانپ رہا تھا. کس نے تکلیف دی ہے اسے؟ کس نے ستایا اسے؟ ماں اور باپ نے؟ کس نے اذیت دی؟
صرف اس لیے کہ تمہارے لہجوں میں پیار نہیں تھا؟ یہ بھی نہیں دیکھا کہ بچے ہیں ان کی طبیعتوں پہ کیا وہ کانپ رہا تھا، اب پتہ نہیں ہمارے گھر میں کیا ہو گیا ہوگا۔ میں نے اسے بھی تسلی دی اور اس کے والد کو بھی فون کیا اور استاد صاحب سے بھی کہا کہ آج شام کو اس پر کوئی سختی نہ کرنا اگر یہ سبق نہ سنا سکا، اس لیے کہ ذہن ہی غیر حاضر ہے بیچارے کا۔ لیکن وہ خامد صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس کی طاقت کیسے ہوئی میرے ساتھ بات کرنے کی، خاتون ہو کے میرے خلاف بات کرتی ہے، اور مجھے پتہ نہیں میں جج صاحب ہوتا ہوں، وکیل صاحب ہوتا ہوں، علامہ صاحب ہوتا ہوں، پیر صاحب ہوتا ہوں، سیٹھ صاحب ہوتا ہوں، میرے سامنے بات کر دی۔ تو وہ کہتی ہے کہ تو اگر بڑا با کمال ہے تو میرا ابا بھی بڑا رئیس اعظم ہے۔ اپنی زندگی میں پیار کا لہجہ اختیار کریں۔ یہ بہو ہوتی ہے نا گھر میں، تو شوگر کا مریض ہے سسر اور ساس، تو اس نے پوچھا ہے 11 بجے روٹی کا، تو اس نے کہا نہیں پتر پوکھ نہیں، تو 2 بجے 1:30 بجے 1 بجے پھر کہو بیٹے کھانا، وہ کہتی ہے ابا جی میں اور بھی کام کرنے ہوندے نے، تسی ہن میرا مطلب پھر روٹی مانگ لی، کدھر جاؤں گی میں؟ لے آئی ہے وہ کھانا، کوئی گالی نہیں دی لیکن زور سے دروازہ بند کیا ہے، تلخ لے جائے، آئی ہے تو پریشان آئی ہے نا جی۔ تو بوڑھے تو بیچارے رات کو رو ہی پڑتے ہیں، کہتے ہیں جناب دیکھو کتنی اچھا، اگر پوچھ لیا جائے نا کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا ہے، تو وہ خاتون خانہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے، تو آکھیا تو انہیں واقعی کچھ نہیں، گالی تو دیتی نہیں، لیکن وہ لہجے کا جو انداز ہوتا ہے نا، یعنی بات بھی ٹھیک ہو اور بات کرنے کا انداز بھی ٹھیک ہو۔ قرآن مجید دیکھیں نا تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، نہیں تیرا انداز ٹھیک ہو، لہجہ ٹھیک ہو۔ اس پیار کو آگے بڑھائیں اللہ کے ساتھ، رسول کائنات کے ساتھ، حضور کے کل صحابہ کے ساتھ، تمام اہل بیت کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ۔ اس وقت دنیا میں جتنا بھی انتشار ہے وہ نفرت پھیلانے کے لیے، کوئی صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ، کوئی اہل بیت کے بارے میں، کوئی اولیاء اللہ کے بارے میں، کوئی دینی لوگوں کے بارے میں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر لوگ ہمارے انداز اور لہجوں کو سخت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چونکہ اہل محبت ہیں تو نفرت والی بات تو ہماری سمجھ میں آتی نہیں، اس لیے محبوب کی ہر نسبت کا احترام کریں، اور اپنی طبیعت کو کبھی بھی دیکھیں، میں کہہ چکا ہوں کہ شکاری تو آئے گا ہی شکار کرنے کے لیے، لیکن شرط تو یہ ہے نا کہ وہ شکار ہونے والا جلدی شکار نہ ہو، اسے بھی کوئی استقامت حاصل ہو، اپنی زندگی میں الجھاؤ نہ پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ مثبت سوچ، زیادہ سے زیادہ بڑا دل، اچھا حوصلہ، جلدی پریشان نہ ہوں، جلدی تلخیوں میں نہ آئیں، بہت زیادہ اپنے اوپر ٹینشن اور ڈپریشن کو طاری نہ کریں، آپ حوصلے کے ساتھ چلیں گے، انسان تھوڑی کوشش کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں 2-3 تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا آپ اس کی تائید کر دیں گے، ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی،
اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ۔ نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا، کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی۔ جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، انہیں ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا، اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا۔ جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی۔ اسے آپ کو گرفتار کیا، جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بات سمجھیں آپ، ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا روم کے بادشاہ نے بندہ ضائع کرنے والا نہیں، وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں، کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے، اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا دو تین چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا، تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے، کو عقل کی بات کر۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے۔ فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی، وزیر کہنے لگا کہ میں
ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سنوار کر بھیج دیا گیا۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، دو لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی۔ جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں۔ صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، صندل سے دھلے ہوئے، کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ سبحان اللہ۔ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی۔ اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی، حد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نی، کئی دوزخ لنگنے پیندے نی، جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے، ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں، تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں وہ کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو۔ اور معاذ اللہ
بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے ہیں۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے۔ ہم سارے کام بڑی مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتہ۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے۔ میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں۔ ہاں، نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی۔ مدارس اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست، لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ، وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں۔ لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام۔ حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے، فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے۔ تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دے دی انہوں نے، ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا۔ مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، کیونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں، کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا۔ تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے۔ مدارس کی مضبوطی، آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے۔ حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی۔ کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں۔ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ، لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کی ہے بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے ایک سابقہ وزیر صاحب تھے سر راہ،
کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں؟ میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے، کبھی آپ نے کوئی مسجد سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے؟ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے۔ تو مدارس کے ذمے جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے۔ اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کبھی کسی وزیر مشیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں۔ کیوں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں، پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے، دین کا کوئی کام کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی پر کوئی کام تو کرتی تھی نا، اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70 شام آتے ہیں، اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی۔ بخاری ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا۔ حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پر درد دل سے۔ اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے، قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا؟ تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی ڈیوٹی تو۔ تیسرا تقاضا حضور کی محبت کا، سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں، حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر۔ تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں۔ امت سے پیار کرو گے نا، امت سے، ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا۔ اور دوستو یہاں لوگ کس کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا، اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، میں کثرت امت پر فخر کروں گا۔ ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے۔ پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے، ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے۔ پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ دا مسئلہ ہے، تینوں کی لگے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا۔ آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو۔ امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت
امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا مینوں کی لگے، دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینے انگلی کا مسئلہ ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے ہیں، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے۔ ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے، ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے، اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے لگا، ہم دیتے ہیں بیان مذمت، اب کے بیان دینے سے کیا ہوگا؟ فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری چونکہ جماعتیں ہیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ، تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا؟ یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا، ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں سطحی کر رہا ہوں، دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا، اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی، وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی۔ خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی، اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ اور میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا، اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو، جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں گے۔ 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی، اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان، اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے، جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی۔ خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے۔ اور نہیں جی نہیں، دوسرا رخ بھی دیکھو، عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں، پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا۔
दौलतें, हिरस, हवस, तमा, इनसे बाहर आओ। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की है, कुछ ना कुछ दीन का काम, और उसमें भी शोहरतों से बचते हुए, तस्वीरों से बचते हुए। मैं हर महफिल में शायद कहता हूँ मेरी फ़ोटो आ रही है और लाइव आ रहा है और फलां हो रहा है, लेकिन इस महफिल का खूबसूरत इंसान वो है जो सबसे पीछे बैठा है। वो किसी फ़ोटो के लिए नहीं आया। और मैं ढेर सारे लोग देख रहा हूँ, ये जो आगे बैठ जाते हैं बाद औक़ात 5, 7, 10 लोग, ये बड़ी तस्वीर साजी करते हैं, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं, उनकी कोई फ़ोटो नहीं आती। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कभी मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन जिनके लिए आए हैं उन्हें तो पता है ना कौन कौन आया है। करते हैं ना, मुश्किल में आके, परेशान होके, थकावट का इजहार करके, तकलीफ़ बता के भी बंदा काम कर ही लेता है, हो ही जाता है। लेकिन अगर उसी काम को खुश हो के कर लिया जाए तो फिर भी हो ही जाता है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि वो फिर ज़रा ना, वो बात बोझ नहीं बनती, ना अपनी तबीयत पे ना सामने वाले की तबीयत। ज़िंदगी के अंदर वक्त गुजारने के लिए इंसान को खाने की, सोने की, सांस की बड़ी अशद ज़रूरत होती है। 24 घंटे मुसलसल जिस बंदे को आप सोने नहीं देंगे वो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रह सकता। अगर मुसलसल इतना टाइम बगैर खाना खाए भी किसी को गुजारना पड़े तो इंसानी तबीयत का तकाजा होता है कि नकाहत महसूस करता है इंसान, उसके लिए रोज़मर्रा के काम मुश्किल हो जाते हैं। मेरी तरफ देखें जी, वीडियो बन रही है ना, 2-4 लोग बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिल जाएगी आप हजरात को। वैसे भी इसका सवाब तो कोई नहीं ना, मतलब फ़ोटो ही बनाएंगे। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। आप मेरी बात पर गौर करें, यानी खाने के बगैर, सोने के बगैर, सांस के बगैर इंसान के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती है। लेकिन याद रखें, ये सारी चीज़ें हों और मोहब्बत ना हो, तलखी सी हो तबीयत में इधर उधर, तो फिर भी इंसान घुटन महसूस करता है। मिसाल सादा करता हूँ ज़्यादा, आप किसी जगह पे मुलाजिम हैं, आपकी जॉब बड़ी अच्छी है, सैलरी पैकेज भी बड़ा अच्छा है, अलाउंसेस भी हैं और आना जाना भी आपके लिए कोई दुश्वार नहीं। लेकिन वो जो अमला है ना, जहाँ आप काम काज करते हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, तलखी सी हो गई है, ग्रुप बन गए हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो सारी सहूलियात के बावजूद भी इंसान का दफ्तर जाने को दिल नहीं। चलें और करीब आते हैं, घर में दौलत भी हो, बच्चे भी हों, मकान भी बड़ा ही उम्दा हो, सारी आसानियाँ हो, बस मियाँ बीवी का प्यार ना हो, मुझे बताइए काम ठीक चलता है? बहुत सारे लोग तो इसका इजहार कर लेते हैं और कुछ ज़ब्त वाले होते हैं वो कहते नहीं। वरना जो लोग घर के अंदर मोहब्बत के भूखे हो जाते हैं तो वो तो बड़ी बड़ी सलाहियत भी हो तो ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर पाते। घर के अंदर का माहौल, जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कभी कभी ये होता है कि इंसान पर कुछ मामलात बोझ हो जाते हैं। घर के अंदर मकान कच्चा हो, आमदन थोड़ी हो, लेकिन घर में बसने वाले एक दूसरे से प्यार करते हो, तो महसूस करता है इंसान के ज़िंदगी के बहुत सारे दिन हैं जो यूं गुजरे कि जैसे दिल करता था कि ये दिन लंबे हो जाते, ये रातें लंबी हो जाती। हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत की बड़ी ही ज़रूरत है, प्यार की बड़ी ही ज़रूरत है। कुरान मजीद, अहादीस मुबारका, आसार, हमारे असलाफ की ज़िंदगियाँ अगर आप पढ़ें और पढ़ने के बाद दीन इस्लाम का अगर कोई और नाम आप बयान करना चाहें तो इसे दीन मोहब्बत कहा जा सकता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान लाए वो रब से भी शदीद ही मोहब्बत करते हैं। ये जो लोग सारी रात नमाज पढ़ लेते थे ना, यहाँ तो कुछ रखतें लंबी हो जाएं, कुछ आयात ज़्यादा पढ़ ली जाएं तो बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सारी रात ही नमाज, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, सारी रात कैसे क़याम होता है और सजदा होता है? तब होता है जब रब से प्यार हो जाए। फिर लोग ना कोना तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, लोगों से बचते हैं, कुछ जगह मिले ताकि मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर हूँ। फिर तलाश करते हैं लोग।
اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے، مالک سے جب پیار ہوتا ہے، پھر تو میرے بھائی ہجوم نہیں اچھے لگتے، تنہائیاں اچھی لگتی۔ پھر تو انسان کو ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو تو شاید بہت سارے لوگ ویسے ہی تنہائی میں چلے جائیں۔ محبت الہی جب دل میں آتی ہے، جبھی تو انسان اپنا پیسہ کمایا ہوا، اپنی محنت سے کمایا ہوا، وہ نکال کے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ محبت الہی جوش مارتی ہے، صرف رمضان کے نہیں، وہ باقی دنوں میں نفلی روزے رکھتے ہیں اور بڑے شوق سے رکھتے ہیں۔ محبت کے درجات ہیں، ہماری اب وہ کیفیات نہیں رہی، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا جو زمانہ ہے، یہ لوگوں کا ایک دوسرے سے اٹیچ ہونے کا دور ہے۔ بڑی آسانیاں کر دی گئی ہیں میڈیا کے ذریعے اور فلاں چیز کے ذریعے، قربت ہے۔ تو زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو مجلسوں کے ہیں، محفلوں کے ہیں، وہ خاص کیفیات جس میں انسان کی طبیعت اور زیادہ اللہ اللہ کرنے کو چاہے، اور زیادہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ بہت شوق سے عبادت کرتے تھے، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے، پھر ان کے دلوں میں رب کی محبت جوش مارتی۔ ایک دن بہت سارے صحابہ جمع ہو کے محبوب کی بارگاہ میں آئے اور بڑے درد سے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا رب کہاں ہے؟ اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہنے لگے، میرا بھی دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب یارینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے کہ تو دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا۔ او بھائی جوش مارا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے، ادھر دیکھو میری طرف، فرمایا تم میں سے جس کا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، زمانہ بیت گیا سجدے کرتے، تسبیح پڑھتے، عبادت کرتے، اب دل کرتا ہے وہ کبھی ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، وہ کبھی ملے، دل کرتا ہے۔ تو صحابہ وہیں موجود تھے، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ کے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ تو اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، اور پھر اس محبت کا لازمی نتیجہ اور اس محبت کا مظہر رسول کائنات سے محبت، اور عملی محبت نبی پاک سے، عملی، صرف محفل کی محبت نہیں، خالی نعروں کی محبت نہیں، کیفیات کی محبت۔ یعنی ویسے بھی کبھی دل کرے نا بندہ جا کے نعت خاں کے دروازے پہ دستک دے، کو ضروری نہیں نا کہ آپ اسی وی آئی پی نعت خاں کے دروازے پہ جائیں جس سے ملاقات بھی کرنی ہو تو جیب میں کچھ لے جانا پڑتا ہے۔ محلے میں بھی تو نعت خاں ہے نا جو شوق سے نعت پڑھتا ہے، اسے کبھی کھڑا کر کے کہا جائے نا، یار دل بڑا پریشان ہے، محبوب کی دو نعت کے شعر تو سنا۔ کتنی تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں، کتنے دکھ ہمیں ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو نا کہ رضائی میں باپ رو پڑے اور وہ بہت روئے تو اس کے بچے پوچھیں کہ اماں ابا جی کو کیا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اماں کہے نہیں پتر کچھ بھی نہیں، تمہارے باپ کو محبوب کا مدینہ یاد آتا ہے، پیسے جیب میں رکھیں، اللہ آپ کو خوش، بات تو سنیں نا، یہ زیادہ مہنگا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، تو آپ میری بات پر توجہ کریں، دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، اس پر آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے، میں تو سمجھتی تھی، یہ بھی ان کی عاجزی ہے، فرماتی میں تو سمجھتی تھی کہ کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی بیماری ہو تو لوگ روتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ فرماتی ہیں پھر ہجرت کی رات، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کئی دنوں سے انتظار میں تھے کہ محبوب تشریف لائیں گے، فرماتی ہیں ہجرت کی رات جب قریب محبوب علیہ السلام ہمارے گھر آئے، طے تو پہلے ہی تھا کہ حضرت صدیق اکبر ساتھ جائیں گے، لیکن جب ہجرت کی رات محبوب آئے
اور آتے ہی محبوب کریم نے فرمایا ابو بکر تیار ہو جائیں، آپ کو میرے ساتھ جانا ہے۔ تو فرماتی ہیں حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، یعنی تیاری تو پہلے تھی، سامان تو تیار تھا، جب وہ روئے نا عاشق دا کام ہی رونا تو نا تے بنا رویو نہیں منظوری، اے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے پاویں وصل ہووے تے پاواں دوری، کہتی رو پڑے، اور جب روئے تو اس دن مجھے سمجھ آئی کہ صرف دکھوں میں نہیں رویا جاتا، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ جب عملی کیفیات ہمارے ہاں نا، ہمارے جو تقریر ہوتی ہے نا، گفتگو جو ہوتی ہے وہ ایک بہترین اثر رکھتی ہے۔ جب کسی عالم کی ہم بات سنتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جب ہم کسی عالم سے بات سنتے ہیں تو ہمارے عمل میں ترقی ہوتی ہے، جہالتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، عقائد مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن جو کیفیات ہے نا، ہماری کیفیات وہ عمل سے تبدیل ہوتی ہے۔ اس بات پر جب ہم عمل کرتے ہیں نا، میری جو جماعت ہے نا، ہم جو لوگ ہیں، ایک زمانے تک لوگ ہمیں کہا کرتے تھے یہ درود و سلام والے لوگ، لیکن اب کہاں وہ حال ہے، کہاں تسبیح ہمارے ہاتھ میں۔ ادھر گئے وہ لوگ جو ایک ایک دن میں 10-10 ہزار بار درود پاک پڑھتے تھے۔ وہ بزرگوں سے پوچھتے تھے کہ درود شریف کا کوئی ایسا صیغہ بتائیں کہ میں جلدی حضور کی بارگاہ تک پہنچوں۔ اب وہی معاملہ ہو گیا، فوٹو کھینچو، نعرہ لگاؤ، اور جناب مطلب کچھ ڈسکس کرو، کچھ باتیں، آپ کیفیت سے رہ جائیں گے، سوچ سے رہ جائیں گے، ہر چیز کو بحث میں لے آئیں گے تو اصل کام رہ جائے گا۔ ذائقے کے ساتھ محبوب سے محبت کی جائے۔ ہمارے خلیفہ اعلیٰ حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے، علماء زیادہ جانتے ہیں، حزب اللہ ناو والے لاہور، اس میں نا محبوب کے معجزات ہیں، فضائل ہیں، خصائص ہیں۔